الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام و عزیزان ملت، خدا کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا ہمارے اوپر کہ ہم نے اب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی باتیں سن چکے ہیں. عمل کرنے کے لیے وہ بہت کافی ہے. ایک بات یہ کہ اگر آدمی پوری رات پورے دن بیان کرتا چلا جائے، نصیحت کرتا چلا جائے اور عمل نہ ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ مختصر سی بات ہو، چھوٹی سی بات ہو، تھوڑی سی بات ہو اور اس پر عمل ہو جائے. اصل چیز ہے علم کے ساتھ میں عمل. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ نہر بغیر پانی کے. نہر ہے، اس میں آپاشی نہیں ہوتی، نہ زراعت ہوتی، نہ کھیتی ہوتی، نہ فصل ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اس کا کام تھا پانی دینے کا کہ لوگوں کے کھیتوں کو پانی پہنچائے، لیکن وہ سوکھی پڑی ہوئی ہے. تو وہی بات اور وہی بالکل مثال ہے اس کی. جو عالم ہے، علم جانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ عمل کی زندگی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل ہو جائے. جب اس علم پر کما حقہ عمل ہوگا تو یقیناً سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق لازمی اور ضروری ہوگی. جتنا اخلاص، خلوص، للہیت، محبت اللہ ہوگی، اتنا ہی اس کام کے اندر خیر و برکت ہوگی. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا الف لام میم. استادوں نے پڑھایا کہ الف لام میم کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی کتاب من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی قرآن کریم میں قرآن کریم کا شبہ مٹا دیا. غیروں سے، اعتراض کرنے والوں سے، اشکال کرنے والوں سے پہلے ہی پروردگار نے عالم نے فرما دیا کہ اس میں میری کتاب ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. جو ڈرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے. صحابہ کرام ڈر کر ایمان لائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ان کو قانون اور اصول بتائے، آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا، اور ڈرنے کے بعد میں ان کو دل میں پیدا ہوئی اور ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، وہ اسلام سے مشرف ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں اور جماعت میں آ کر مل گئے۔ تو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دلوں کے اندر ڈر نہیں تھا انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ملی۔ جہاں قرآن کریم اتر رہا تھا، جہاں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں ابو لہب بھی تھا، وہاں شیبہ بھی تھا، وہاں عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا۔ یہ مکے کے بڑے بڑے مخالف لوگ جو اسلام سے پھر رہے تھے وہ بھی وہیں موجود تھے جہاں قرآن کریم اتر رہا تھا، لیکن ان کے لیے ہدایت نہ بن سکا، اس لیے کہ ان کے اندر دل خوف نہیں تھا، ان کے اندر تقوی طہارت نہیں تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ جس کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے وہی اس پر عمل کرتا ہے، اور جس کے اندر عمل نہیں ہوتا وہ ڈر وہ نہیں مانتا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ پہچانتے ہیں یہ لوگ آپ کو اس طریقے سے جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے پہچاننے میں انسان کو کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہوتا ہے، دیکھتے اس کی صورت فوراً پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ بھی نبی کو اسی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، صادق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، حق بات کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کے معاملے کی بات ایک بتاتا چلوں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے اس مبارک اور پیارے وطن کو چھوڑ دو، جس وطن سے آپ کو محبت ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس اپنے گھر کو میرے گھر کو چھوڑ دو اور مدینہ طیبہ کا راستہ اختیار کر لو، وہیں کی رہائش اختیار کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور جب وعدہ اللہ کا آ چکا تھا، بھیجنے کا حکم ہو چکا تھا کہ مدینہ طیبہ چلے جاؤ، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو جگایا، اور جگانے کے بعد میں فرمایا، اے علی میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں سب کی سب لوگوں کے لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور ان امانتوں کو مالکوں کے گھر میں پہنچانا دیانت ہے۔ یہ امانت ان لوگوں کے پاس پہنچا دینا، یہ حال کب تھا، یہ آپ نے کب فرمایا تھا، انہیں حکم کیوں فرمایا تھا؟ یہ اس وقت فرمایا تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، تڑپایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے تھے، سب کچھ تھا۔ پوری دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو وہ زمانہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو وہ زمانے اور اس وقت کے اندر جب کہ دشمن دشمنی کر رہا ہے، جان کے پیچھے لگا ہوا ہے، خون کا پیاسا ہے، آپ کو وطن سے نکال رہا ہے، سب کچھ حربے کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کی پوری امانت ان کے حوالے کر دی تھی۔ آج کا ایک انسان اگر خاندان میں پڑوس میں کسی سے لڑائی ہو جائے اور دودھ جا رہا ہو تو فوراً اس کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو دودھ مت دینا، اس کو دودھ مت دینا، اس سے ہماری لڑائی ہوگی۔
لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہونے پر دودھ کو روک رہا ہے، حالانکہ پیشگی بھی لے رکھی ہے، پیسے بھی لے رکھے ہیں۔ تو بتلائیے کہ اسلام کا یہی سبق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی میں کر کے دکھا دیا کہ لوگوں کی امانت ان کے پاس پہنچا کر مدینے کی طرف آ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا تھا، پوری کی پوری شریعت سب رکھ گئی تھی، لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا اور حق سے بھی اوپر کر کے دکھا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنایا تھا کہ میں نے جو نبوت اللہ نے مجھے دی ہے اس کا پورا حق میں نے ادا کر دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیزو، قرآن کریم کہہ رہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ قبر حشر کا نشر دیکھا، نہ اس کا عذاب دیکھا، نہ تکلیف دیکھی، نہ موت کی سختی دیکھی، نہ کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پر ہمارا ایمان ہو چکا ہے۔ ایمان بالغیب اللہ کے یہاں معتبر ہے، ایمان بالغیب اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ اگر آخرت کا نظارہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہم ایمان لے آئیں تو ایمان ہمارا لانا معتبر ہرگز نہیں ہوگا۔ مرنے والا انسان جب اس کی روح کھنچتی ہے پیروں کی جانب سے اور حلقوم میں آ جاتی ہے، حلق میں جب حلق میں آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے جنت اور دوزخ وہ سامنے کر دی جاتی ہے کہ اچھے عملوں کا بدلہ یہ ہے، بد اعمال کا بدلہ یہ ہے۔ تو جب آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان لاؤں تو اللہ کہتے ہیں اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، دوزخ کی آگ بھی دیکھ لی، اس کا عذاب بھی دیکھ لیا، اب جو تو ایمان لائے گا ایمان معتبر ہوتا بالغیب پر، اور غیب نہیں رہا تیرے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا اور اس کو چاند ستارے نظر آنے لگے، اس کے سامنے جنت کر دی گئی اور دوزخ بھی کر دی گئی، تو شیطان کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے فرعون کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لاتا ہے، جب تو نے آخرت کا نظارہ دیکھ لیا ہے اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اب تو تجھے اس میں غرق ہونا ہی پڑے گا، اب تیرے ایمان کام دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے، یوں نہیں فرمایا جو کچھ تم نے کمایا ہے، یوں فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ نکالتے بھی ہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ اللہ کا راستہ مسجد، اللہ کا راستہ غریب غربا، اللہ کا راستہ مدرسہ، اللہ کا راستہ طالب علم، یہ قرآن کریم اتنے بڑے مرتبہ اور اتنے محبوب کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے برابر کوئی کتاب نہ آئی اور نہ آئے گی۔ اس کتاب کا خاصہ ہے کہ جس سینے میں یہ قرآن کریم ہوگا، اتنا ساتھ دینے والا، اتنا شفیع، اتنی محبت کرنے والا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ خاندان والے ہیں، نہ گاؤں والے ہیں، کوئی بھی آدمی قرآن کریم سے زیادہ محبوب اور قرآن شریف سے زیادہ پیار کرنے والا دنیا میں آج تک کوئی نصیب نہیں ہو سکتا، اور ساتھ دینے والا یہ دنیا کے رہنے والے قبر تک ساتھ دیتے ہیں، قبر میں دفن کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ کر دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں کلام پاک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہاں کلام پاک قبر کے اندر جب فرشتہ آئے گا
قرآن کریم فرمائے گا اے فرشتے خوبصورت بن کر آ، اپنی حسین و صورت کو لے کر آ، اچھی صورت بنا کر آ، اور اس کے پاس اگر حساب کتاب کرنا ہے تو محبت کے ذریعے سے، نرمی کے ذریعے سے کرنا۔ آج اس کو میں سخت اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو قرآن کریم وہاں ساتھ دے گا اس حافظ قرآن کا جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے۔ یہ بھی غیب کی بات ہے۔ ہم نے نہ قبر کا نقشہ دیکھا، نہ قبر کا عذاب دیکھا، نہ نکیرین کا عذاب و ثواب دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن کہہ رہا ہے اللہ میاں فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم آئے گا، بہت حسین و جمیل بن کر آئے گا، اور یوں کہے گا کہ دنیا کی زندگی میں تو نے محنت میرے اوپر کی، مشقت میرے اوپر اٹھائی، رات کو اٹھ کر تو نے مجھے یاد کیا، عشاء کے بعد یاد کیا، دوپہر میں یاد کیا، ہر وقت تو میرے پیچھے لگا رہا اور مجھے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ آج آڑے وقت میں جبکہ مصیبت کا وقت ہے، بڑی کیڑی کیڑی منزلیں ہیں، ان منزلوں کے اندر میں تیرا ساتھ دوں گی۔ تو کلام پاک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ماں باپ سب چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں کسنمی پرست کہ بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھتا 2-3 دن یاد کرنے کے بعد میں۔ اور قرآن کریم جو اس کی آخری منزل ہے، جہاں جہاں بھی جتنی کٹھن منزلیں ہوں گی نا، مرنے کے بعد جتنی کٹھن منزلیں ہوں گی، سب پر پہلے کلام پاک آئے گا۔ پل صراط پر اگر دیکھو تو کلام پاک، حوض کوثر پر کلام پاک، جہاں میزان تلیں گے وہاں کلام پاک، جہاں دھوپ کی تیزی ہوگی وہاں کلام پاک، ہر جگہ کلام پاک اس حافظ قرآن کے لیے ساتھ دے گا اور اس کا اچھی طریقے سے اعزاز اور اکرام کرے گا، یہاں تک کہ جب اس کو جنت کا حکم ملے گا اس حافظ قرآن کو، تو اللہ یوں کہیں گے پڑھتا جا اور اپنے درجوں کو بلند کرتا چلا جا۔ جہاں قرآن کریم کا آخر ہوگا وہیں تیرا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیزو، ہماری آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے جو قرآن کریم کی نعمت ہے۔ یہ علم وحی ہے، یہ علم وحی آسمانی علم ہے، یہ آسمان سے اتر کر آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھا ہے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر کر آیا ہے۔ تو قرآن کریم کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ ایک تو قرآن کریم کا حافظ، قرآن کریم کو پڑھنے والا، ایک قرآن کریم کو پڑھانے والا، ایک قرآن کریم کی مدد کرنے والا، یہ سب کے سب جیسے ہمارے دینی مدرسے ہیں، ان کی مدد کرنے پر وہی ثواب حاصل ہوگا جو پڑھانے والے کو ہوگا اور پڑھنے والے کو ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازیں گے۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ حافظ نہیں ہے لیکن آپ مدرسے سے وابستہ ہیں، مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مدرسے کی امداد کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کراتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا نقشہ جب ہمارا پردہ اٹھے گا، ہم دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں سارا کا سارا ہمارے سامنے کھل کر نظر آ جائے گا، اور یہ اجر جب ہمیں ملنا شروع ہوگا ہم بالکل خوش ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے راضی۔ تو بہت بڑا اجر قرآن کریم کے پڑھنے پر، پڑھانے والے پر اور عطا کرنے والوں پر، امداد کرنے والوں پر، مدرسوں کی مدد کرنے والوں پر، یہ طلباء پر اگر محبت سے ایک نظر بھی اگر تم نے دیکھ لیا تو حدیث پاک میں آیا کہ صدقے کا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اگر ایک نظر بھی پڑھنے والے کو آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات سوچ لینا کہ عمل درکار ہے،
عمل جو ہے عمل ہے، علم کے ساتھ میں اگر عمل ہے، عمل اگر علم کے ساتھ میں عمل ہے تو وہ کامیاب بامراد ہے، اور اگر علم کے ساتھ میں عمل نہیں ہے تو وہ توہین ہے علم کی، بے عزتی ہے علم کی۔ علم کے ساتھ میں تو عمل ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ معاشرہ، معاملات، اخلاقات، عبادات سب کی سب جہاں کہیں ہیں اسی موقع پر وہ ہونی چاہیے، ضروری ہوں گی۔ آگے نہیں سمجھ میں؟ اگر ہماری شریعت نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے تو جھوٹ سے رکنا پڑے گا، امانت میں خیانت کو منع کیا ہے تو اس سے رکنا پڑے گا، اور وعدے کی خلافی پر شریعت نے منع کیا ہے اس سے بھی رکنا پڑے گا، گالی گلوچ جو عام طور سے ہمارا شیوا ہے اس سے بھی ہمیں سب کو رکنا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا جو گناہ کے ہیں ان سے رکنا پڑے گا، باز آنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑیں گی، اچھی طریقے سے اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو اس واسطے صبح کو جلسہ دوسری نشست کا ہوگا، اپنا دل کھول کر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، یوں فرمایا جیسی نیت ویسی سے برکت۔ اچھی نیت سے دو گے ثواب ملے گا، دکھلاوے کی نیت سے دو گے ثواب اللہ کو نہیں ملے گا، یوں کہیں گے اسی سے لے لے جس کو تو نے دکھایا ہے۔ تو اچھی نیت سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدرسے کی دل کھول کر بھرپور مدد کرنا، اور اس کا اجر مرنے کے بعد جب جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے لے لینا نا کہ اللہ ہم نے آخرت کے ذخیرے میں جمع کر رکھا ہے، اس اجر کو ہمیں دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، بہت عطا کے ہاتھ ہیں، اللہ بہت ہی اچھی طریقے سے دیتا ہے، اللہ بہت فضل کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے عطیات کو قبول فرما لیجیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ دعا کر لیں اب یا نہیں؟ دعا کر لو، لیکن ایک بات سوچ لینا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ مکاج تو یہ ہار گئے میڈی والے، بہت اٹھ کر چلے گئے، توہین کروا دی ہماری بھی۔ نیچے بیٹھ جاؤ۔ ہاں ایک بات سن لیجیے غور سے، اب تلک تمہارے کانوں میں روشنی ہو رہی تھی، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر تم سن رہے تھے، کان بھی اپنا پورا کام کر رہے تھے، لیکن زبان تمہاری خاموش تھی۔ زبان کا کام بھی کرنے کا ہوتا ہے جیسے کان کا کام سننے کا ہوتا ہے، تو زبان سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے یا نہیں؟ بتا دو، اگر بتاؤ زبان سے کر لو گے کام یا نہیں کرو؟ یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، یہ مجمع بھی اچھا، سننے والے بھی اچھے، اس کو قائم کرنے والے بھی اچھے، اس محفل کو بنانے والے بھی اچھے، مدرسہ بھی اچھا، پڑھانے والے بھی اچھا، اور یہ بھی اچھے، سب کے سب اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ زبان سے بھی کام کرنے والے ہیں۔ اب لو تمہاری زبان نے آرام کر لیا، اب تلک تمہاری زبان نے آرام کر لیا، کانوں نے سماعت کی، سنا، انہوں نے کام کیا، زبان خاموش تھی اب زبان بولے گی۔ آگے نہیں سمجھ میں؟ زبان کا کام بھی کر لینا چاہیے۔ دل میں میل کچیل ہو جا، جیسے کپڑے میں ہو جا، برتنوں میں ہو جا، مکان میں ہو جا، تو اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی سیکل اور کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ تو دل کے صاف کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کلمہ طیبہ بھیجا۔ دل جو ہے کیا ہے؟ دل ہے اللہ میاں کا گھر۔ کیا ہے؟ کہہ دینا اس کے گھٹ میں بیٹھ جاوے، کہہ جانا اس کے گھٹ میں بیٹھ جاوے تو دے دے گا، اور اس کے گھٹ میں نہ بیٹھے تو نہیں دینے کا۔
تو دل جو ہے یہ خدا کا گھر ہے. اور ایک شاعر نے یوں کہا من نہ گنجم در زمین و آسمان من نہ گنجم در زمین و آسمان ولیک گنجم در قلوب مومنان. اگر تم مجھے زمین میں، آسمان میں، چاند میں، ستاروں میں دیکھنا چاہو تو میں نہیں ملوں گا. مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو میں ملوں گا مومن کے دل میں. کہاں ملے گا اللہ تعالیٰ؟ مومن کے دل میں ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. جب ہمارے مکان صاف، برتن صاف، کپڑے صاف، ہر چیز صاف، تو اللہ کے گھر کو یوں گھیرو گے اس میں گندگی پندگی، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نے کیا کہ بیماری دل میں بھری پڑی. تو اس دل کو بھی صاف کرنا پڑے گا، جبھی تو اللہ آئے گا. جب اس دل میں میل کو ذیل ہوگا تو اللہ نہیں آنے گا. اللہ جب ہی آئے گا جب وہ دل صاف ہوگا. اور صاف ہوگا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے. سمجھ گئے؟ کلمہ دل صاف ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو گے، پڑھ لو گے. ضرب لگا دو، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا. وہ کھولے یا نہ کھولے در، تیری ہے اس پہ کیوں نظر. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. بیٹھے گا چین سے اگر، کام کے کیا رہیں گے پر. گو نہ نکل سکے مگر، پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا. تو ضرب لگا لو، لا الہ الا اللہ. لگاؤ زور سے، لا الہ الا اللہ. جب یہاں کلمہ پڑھو گے تم تو عرش پر ٹکراوے گا. تمہیں دیکھنے کا نہیں ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جب یہاں کلمہ پڑھو گے تو سیدھا عرش پر ٹکرائے گا، اللہ کے یہاں جا گئے ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلم فکر عقبہ کر، دل سے ترک دنیا کر. ہر دم یاد مولا کر، رویا کر اور بولا کر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگ لگا دے ہستی میں، پھونک دے سب کو مستی میں. آگ لگا دے ہستی میں، پھونک دے سب کو مستی میں. عمر نہ کھو تو سستی میں، کہتا پھر تو بستی میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فقر و فاقہ سہتا رو، صابر شاکر بیٹھا رو. فقر و فاقہ سہتا رو، صابر شاکر بیٹھا رو. ہر دم طالب رب کا رو، چپ کے کہتا رو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے پیدا خلقت کی، خلقت پر پھر رحمت کی۔ اس نے پیدا خلقت کی، خلقت پر پھر رحمت کی۔ کن سے ظاہر قدرت کی، شان دکھا دی وحدت کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو دعا کرا ہے نا، دعا باجے کے تو الفاظ ہوں اور بعض کی ہو آمین، سمجھ گئے نہیں کہ اللہ میں بھی وہی مانگ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں۔ تو باجے کی آمین اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ اس کی برکت سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس مجمع میں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ہیں، تو نہ جانا اللہ تبارک و تعالی کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہماری تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، اس لیے دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب الميزان۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ ہم گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں۔ رات کی اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں، سفر میں اور حضر میں، جلوت میں اور خلوت میں، مجمعوں میں اور محفلوں میں، اٹھنے میں اور بیٹھنے میں، کھانے میں اور پینے میں، گفتگو کرنے میں، یا اللہ ہر وقت ہم سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا تو رحمان ہے۔ اے کریم آقا، اپنی کریمی ذات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا کریم، تیرے گھر کے علاوہ، تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یا اللہ جس دروازے پر ہم بھیک مانگیں، اے میرے رب، اے رب کریم، تیرا ہی ایک دروازہ ہے۔ یا اللہ تو ہمارو بھیک دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ مجمع بچے چھوٹے سب بڑے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے آج تک کے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس بستی کے اندر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما۔
اے اللہ شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ غربت اور مسکنت سے ہم سب کی حفاظت فرما، فراوانی کی روزی نصیب فرما، تکبر غرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، کینے کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، یا اللہ ان تمام مرضوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق نصیب فرما، یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین آپ کے لائے ہوئے دین پر ہم سب کو کما حقہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین جن حضرات نے ہم سے دعا کے متعلق کہا یا لکھا یا ان کا حق ہے یا انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے یا وہ امیدوار ہیں، یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا کریم اچانک آنے والے حوادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، یا اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما دے، امن و سکون کی زندگی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی اے اللہ مرادوں کو پوری فرما دے۔ حاضرین مجلس کے دلی ارادوں کو تو خوب جانتا ہے، جس کے جو ارادے ہیں اللہ سب کے ارادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو حافظ قرآن بنا، علم دین بنا، عالم دین بنا، یا اللہ جتنے بھی مدرسے ہیں، دینی مراکز ہیں، یا اللہ دینی ادارے ہیں، یا اللہ سب کی پوری حفاظت فرما دے، امن و سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یا اللہ امن و سلامتی نصیب فرما۔ جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ دو چار پریشانیوں سے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر اے اللہ امن و سلامتی نصیب فرما، امن و امان فرما، غلبہ نصیب فرما، مصیبتوں سے نجات نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مانگنے سے زیادہ نصیب فرما۔ مولا کریم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین اور مومنات، مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے ان سب کو غریق رحمت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب کے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب، رشتہ دار، ملنے والے، متعلقین، دوست احباب، بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام اور ہم پر احسان کرنے والے، محبت کرنے والے، ہم سے امید رکھنے والے جو دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو یا اللہ تو قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ مانگنے سے زیادہ عطا فرما دے۔ بھلائی کی لین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو عطا فرما۔ برائی کی لین سے، نشر و شرور و فتن سے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ چاہی ہے ہم کو پناہ نصیب فرما دے۔ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو موت کی سختی سے نجات دیجیے، یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب دوزخ سے بچائیے، آخرت کی منزلوں مراحلوں کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ قیامت کے ہولناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرمائیے، میزان پر آسانی دیجیے، یا اللہ دھوپ کی گرمی سے روز محشر کی ہم سب کی حفاظت فرمائیے، عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائیے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قربت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین مرتے دم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لپر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.